مکہ میں ہے تو مکہ افضل، مدینہ میں ہے تو، اور جنت میں ہے تو۔ اس لیے لوگ جنت کی آرزو کرتے ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو حضور جنت میں بھی تشریف فرما ہوں گے، اس لیے لوگ جنت کی آرزو کرتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اگر سمجھا سکوں اس مجمع کو کہ شرف مقام دا نہیں ہوندا، شرف مکین دا ہوندا ہے۔ مقام دا کمال نہیں ہوندا، جیڑا وچ رہندا ہے او دا کمال ہوندا ہے۔ کوٹھے دی شان نہیں ہوندی، رہن والے دی شان ہوندی ہے۔ نہیں سواد آیا گل کر کے تو نہیں سمجھا پایا کسی کو بات۔ مکان کا کمال نہیں ہوتا، مکین کا کمال ہوتا ہے۔ شرف مکین کی وجہ سے ہوتا ہے، مکان کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہاں جتنے بندے نمازی بیٹھے ہیں نا، میں انہوں نے ایک مسئلہ دسنا چاہنا، مسئلہ میری زبان تے آ گیا۔ جو نماز پڑھتے ہیں نا انہیں مسئلہ بتا رہا ہوں، مسئلہ سنیے اور دل کی تختی پر لکھ لیجئے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جلے جماعت دا وقت ہوندا ہے تے صفاں بندیاں، فرمایا جیڑی پہلی صف ہوندی ہے نا او دے وچ جڑے بندے کھلوتے ہوندے نا انہاں دی شان نال کوئی نہیں رل سکدا، یہ شریعت کہتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جڑے بندے پہلی صف وچ کھلوتے ہوندے، حضور نے فرمایا اگر میں انہاں دس دیواں نا پہلی صف وچ کھلومن دی کیڑی شان ہے تے لوگ کرے پاویں تے لڑائیاں کریں، نہیں میں کھلونا، لوگ جھگڑا کریں پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے۔ تو تمہیں پتہ ہے تہاڈی مسجد دی پہلی صف کیڑی ہے؟ اندر چوکھیاں صفاں استاد جی 7 صفاں، اندر 7 صفاں تے استاد اگو مصلی رکھ دین تے پچھو 7 صفاں بن دیاں تے او جڑی پہلی صف ہے نا، حضور نے فرمایا جڑی پہلی صف ہے او دے وچ جڑے بندے کھلوتے ہوندے نا انہاں دی شان دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا اے دسو بھائی استاد سارا سال اندر تا نماز نہیں پڑھیں دے، کدی تے باہر ہی پڑھیں دے اس نے، ہاں جی؟ اچھا جیلے استاد مصلی باہر لائے ہم دے اس نے تے او صف تے مڑ کوئی نہ ہوندا اسی، مڑ باہر والی ہو گئے۔ اچھا ہن تو سمجھ آ گئی نا مسئلہ، یہ استاد اندے کھلو من تو پھر وہ پہلی صف افضل، اگر مصلی باہر آ جائے تو باہر بننے والی صف افضل، اگر برآمدے میں مصلی ڈالیں تو وہ صف افضل۔ فرمایا اسی طرح جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا، مدینے گئے تو مدینہ افضل ہوا، مدینے جنت میں جائیں گے تو جنت افضل ہو جائے گی۔ جب بدلتا ہے مقام کا کمال نہیں ہے، مکین کا کمال ہے۔ مصلی باہر آ جاوے تو آئے صف افضل ہو گئی، مصلی اوتھے ہو جاوے تو براندے علی سال افضل ہو گئی، اور اندر چلا جائے تو وہ سب جیسے جیسے بدلتا رہے گا عظمت اور شان بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے آپ کے نبی کو بڑی شان عطا کی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمائیدہ میں نے قسم اس شہر دی، اللہ اس شہر دی قسم چاہیے۔ اچھا میں کدی کدی چنو چو لگنا چکے چنو ساڑا گواڈی شہر ہے تو اتو سانو اکثر لگنا پمدا ہے، سہج پاسے ساڑے مرید ہیں تو مڑ سان آمنا جامنا پمدا ہے، تو میں جیلے بھی چنو چو لگنا نا تو باوی آلے ڈھیر سارے بندے میں چنو چو نظر آمدے، کئی بندے توڑی برادری دے وسیب دے، بلکہ کئی تو ایو جائیں بجنہ اتھے کوٹھے پا لیں، اتھے مکان لے کے بیٹھیں تے اتھو اپنا چک ہی چھوڑ گئے تے رقبہ ہی ویچ گئے، ہن کئی بندے ہی ہو جائے، ہاں جی یہ جو بندے ہیں نا جی جڑے چک چھوڑ گئے تے ان شہر وچ وستے پین، انہاں دے کول پوچھو اللہ دا بندہ تسی برادری چھوڑ دیتی، وسیب چھوڑ دیتا، چک چھوڑ دیتا، رقبہ ویچ چھوڑیا، شہر جا کے بہ گئے اے کملے پورا کرن دی کئی لوڑ آئی اکسن جناب پیر صاحب چک کے چڑیاں سہولتاں کئی نہیں، شہر سہولتاں بڑھیاں، اتے ہر جگہ تے پکی سڑک ہے، دے رات آون جاون دی ٹریفک ہے، سکول ہیں، کالج ہیں، پڑھن دی سہولت ہے، ڈاکٹر ہیں، ساری رات بازار کھلے رہندے، اتھے سہولت زیادہ ہے۔ میں اے ویکھیا ہے بھئی ہر کوئی اس تلاش وچ رہندا ہے بھئی جتھے سہولت زیادہ ہوئے ہر کوئی اپنا گھر اتھے بنائیندا ہے، ہر کوئی اپنا گھر اتھے بنائیندا ہے جتھے سہولت زیادہ ہوئے، حالانکہ برادری تا اتھے آئی
لیکن شہر گیا بیٹھا اتھے بالا نو پڑھاونا چاہتا ہے, اتھے ڈاکٹر تک اپروچ ہے, وہاں آنے جانے کی سہولت ہے, دن رات کی ٹریفک ہے, تو بندے سہولت دیکھتے ہیں. اس جگہ تے لوگ گھر بنائیں دیں جیڑا روڈ دے اتھے جا ہوئے, اتھے لوگ سہولت تلاش کرتے ہیں. لیکن قربان جاواں اس مالک تو ہر بندہ اپنا گھر اتھے بنائیندا ہے جتھے پانی میٹھا ہوئے, یا چنگی ہوئے, لوگ چنگے ہوئے. سن دے بیٹھے ہو نا, ہر کوئی اپنا گھر اتھے بنائیندا ہے. قربان جاواں اللہ تو پوچھن لگ گیا, اللہ ہیں تو ساری کائنات دا بادشاہ, مشرق تو لے کے مغرب, شمال تو لے کے جنوب, تے ہیٹھاں تو لے کے اتاں, ہیں پوری کائنات دا رب, لیکن گھر اتھے بنائے جتھے مڈو زمین وچ پانی کوئی نہیں. اللہ تو مکے لے جاوے تے اس دیاں گلیاں دا طواف کراوے تانوں, وہاں ہر چیز مبارک ہے. لیکن قربان جاواں حیران اس گل تے ہاں بے پہاڑن تے پہاڑی کالن, اتے سبزہ ہی نہیں اگدا, زمین وچ پانی کوئی نہیں. حیران ہے اس گل تے. ہر کوئی اپنا گھر اتھے بنائیندا ہے جتھے سہولت زیادہ ہوئے. اللہ اپنا گھر اتھے بنایا جتھے مڈو زمین وچ پانی ہے ہی کوئی نہیں. میں پوچھنے پر مجبور تو ہوا, میں کہا مولا وجہ پوچھنا چاہنا کہ یہ ساری کائنات دا بادشاہ گھر اتھے بنایا ہی جتھے زمین وچ پانی کوئی نہیں. جواب خدا بندی آیا, اللہ فرمائندا بندے سن, تینوں پتہ ہونا چاہیے ہے, ہاں ساری کائنات دا بادشاہ اس شہر دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے, گھر اپنا اتھے بنایا ہے, کعبہ اس واسطے بنایا ہے کیونکہ اے او شہر ہے جس شہر دے اندر میرے یار نے جمنا ہے. جتھے یار جمنا سو گھاری اتھائی چا بنایا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد, نہیں سواد آیا تو اڈے نال گل کر کے. میں اپنی مسجد بیٹھا, چونکہ آج چاند نظر آیا ہے تو اسی تصور میں بیٹھا ہوں کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے. اللہ رب العزت نے رحمت کی برسات کی ہے, ہمیں اپنا محبوب عطا کیا ہے. تو اللہ فرمائیدہ لا اقسم بہذا البلد, اللہ فرمائیدہ میں نے قسم اس شہر دی. کیوں؟ فرمایا وانت حل بہذا البلد, اس واسطے قسم ہے کیونکہ اس مٹی نے میرے یار دے پیرانوں چومے ہیں. اور اگلی پر لطف بات کر کے اپنی گفتگو نو سمیٹن دی طرف جاواں, چونکہ اتنے ہی موتی اگر تسی سنبھال کے اپنے کو رکھو زندگی بھر کم حسن لوگو. بس اللہ اس شہر دی قسم چاہی, اس مٹی دی قسم چاہی صرف اس واسطے کہ اس شہر دے اندر تیرا محبوب جمع ہے تے اتھے تیرے محبوب دے قدم لگن. اللہ فرمایا صرف قدم نہیں لگے تے صرف اس دی وجہ تو اسی اس شہر نو پاک نہیں کیتا, بلکہ اے دے قدماں دی برکت انج لئی, اے دی قدماں دی برکت زمانے تے انج بکھائی کہ جدن دے اے دے قدم زمین تے لگن نا, اللہ فرمایا محبوب تیرے قدماں دی وجہ تو اللہ نے پوری روح زمین نو پاک کر دیتا. میرے نبی تو پہلے زمین پاک نہ, اجڑی زمین تے تسا بیٹھے ہو نا, میرے نبی تو پہلے اے زمین پاک ہی نہ. آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیان دی زندگی پڑھو تو ان پتہ لگ جاوے. اللہ نے ہر نبی نو حکم فرمایا, اللہ فرمایا اے نبیو لکیرے مار دیو, کدھا پا دیو, جگہ مخصوص کرو تے اپنی اپنی امتاں دے وچ اعلان کر دیو ایتھے سجدہ ہو سکتا ہے, اوتھے نہیں ہو سکتا. نہیں سواد آیا گل کر کے. یہاں سجدہ ہو سکتا ہے, وہاں نہیں ہو سکتا. جس نے سجدہ کرنا ہے اسے لیکے دے وچ آوے, اسی دیوار کے اندر آئے, اس تو باہر اگر کوئی سجدہ کرے تو قبول نہیں ہے. نبی آوے تا اتھائیں, ولی آوے تا اتھائیں, غوث یہاں, کتب یہاں, عبدال یہاں, مومن یہاں, مسلم یہاں, جیڑا اس لیکے تو باہر نکل گیا او دا سجدہ قبول نہیں. پر جدن دے تواڈے نبی دے قدم زمین تے لگ گئے, اللہ فرمایا محبوب ہن تواڈے قدم زمین تے لگ گئے, اپنی امت وچ اعلان کر دیو جو جہاں ہے وہیں سجدہ کرے. جو مشرق میں ہے وہ مشرق رہے, جو مغرب میں ہے وہ مغرب رہے, جو شمال میں ہے وہ شمال رہے, جو جنوب میں ہے وہ جنوب رہے. فرمایا جو جہاں ہے وہیں رہے. متھا جھکاونا تواڈا کم میں اور تواڈے سجدیاں نو قبول کر لونا میں رب العالمین دا کم. فرمایا محبوب تواڈے قدماں دی وجہ تو اللہ نے اس پوری روح زمین نو پاک کر دیتا. مولا میں تو جس ملک وچ رہنا او ملک ہی کافراں دا ہے. مولا جس ملک وچ وسنا اس ملک دا بادشاہ ایک یہودی ہے. مولا میں جس ملک وچ رہنا اس ملک دا حکمران ایک عیسائی ہے. مولا میں جس مکان وچ رہنا, بیٹھے ہو نا سارے بندے, مولا میں جس مکان وچ رہنا او مکان کسے ہندو دا ہے. میں وچ کرایہ دار ہاں, کافراں دے ملک وچ رہنا.
ہاں تیرے نبی دا غلام سجدہ کرنا چاہنا بتا سجدہ کہاں کروں چونکہ ملک کافراں دا ہے مکان کسے ہندو دا ہے تے میں تیرے نبی دا غلام ہاں بتا سجدہ کہاں کروں جواب آیا بندے بے شک ملک کافراں دا ہے مکان کسے ہندو دا ہے تو کرایہ دار ہے پر زمین تے او ہے نا جس نے میرے محمد دے قدماں نو چومیا ہے فرمایا تو مٹھا چکا سجدہ کرنا تیرا کم میں اور تیرے سجدیاں نو قبول کر لمنا میں رب العالمین دا کم فرمایا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرمائیدہ میں نے قسم اس شہر دی کیوں فرمایا وانت حل بہذا البلد کیونکہ اس مٹی نے میرے محبوب دے پیرانو چومے ہیں اور اگلی گل میں کرا صرف میرے نبی دے قدمہ نے اس زمین نو پاک ہی نہیں کیتا جملے میرے سننے کے لائق بھی ہیں اور لکھنے کے لائق بھی ہیں اگر کسی کی دل کی تختی خالی ہو تو ایک لفظ تو اپنے دل کی تختی پر لکھ لے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں سنیے میرے نبی دے قدمہ نے تواڈے نبی دے قدمہ نے صرف اس زمین نو پاک نہیں کیتا بلکہ اس زمین نو اس لائق بنا دیتا ہے اس لائق بنا دیتا ہے کہ ہن اس زمین کو کوئی پلیت آ جاوے اے زمین او نہیں پاک کر چھوڑے گی اے ہن شو دی آپ نہیں پاک ہوئی بلکہ اے دے کوئی پلیت آ جاوے زمین او نہیں پاک کر چھوڑے تسی آکھو پیر صاحب زمین پلیتا نو کیویں پاک کرتی اگر تو انو کہے نہیں دسیا تو میں نے اجازت دیو میں دسے نہ بھائی زمین پلیتا نو کیویں پاک کرتی حضور نے فرمایا میری کسی امتی نو وضو دی لوڑ پائے جاوے کیشہ دیجئے ایک واری کرائندہ نہیں یہ پوچھ دا پیان تسی سارے چوپ کر گئے میں تسی آکھے بے شاید پیر ہونے وضو کراؤ گے وضو کرائندہ نہیں مصرف انہیں پوچھ دا پیان ہون تو جواب دے ہو چاہ حضور نے فرمایا میرے کسی امتی نو وضو دی لوڑ پائے جاوے کیشہ دیجئے وضو دی لوڑ پائے جاوے حضور نے فرمایا اس میرے امتی نو پانی نہ ملے وضو دی لوڑ پوے تے پانی نہ ملے نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب شریعت میں پوری حدود مقرر ہے فرمایا پوری حد دے اندر اس نو پانی نہ ملے تو حضور نے فرمایا او زمین نو آکھے زمین ان وضو کرائیس میرا سنے آدے وے زمین نو میرا نال وے زمین نو آکھے میں وضو کرا زمین ان وضو کرا چھوڑے سی یا رسول اللہ زمین کی میں وضو کرا سی فرمایا پانی نہیں لپ دا پیا تیمم کرے ہن میں اگر اجازت دیو تو میں تیمم کر کے بھی کھا سکنا کرا تیمم جی آپ دیکھیے تیمم کیسے ہوتا ہے فرمایا پانی نہیں لپ دا پیا وضو دی لوڑ پہ گئی ہے فرمایا دو میں ہاتھ زمین تے مارے اپنے دو میں ہاتھ زمین تے مارے تے دو میں ہاتھ زمین تے مار کے اپنے منہ تے چپھیرے مڑ اپنے دو میں ہاتھ زمین تے مارے اپنی بائیاں تے چپھیرے حضور نے فرمایا اگر وضو دی نیت تے وضو ہو گیا جے غسل دی نیت تے غسل ہو گیا لوگوں صرف زمین نو میرے نبی نے پاک نہیں کیتا بلکہ زمین نو اس لائق بنا دیتا ہے کہ اس زمین کو کوئی پلیت آ جاوے زمین انہوں ہی پاک کر چھوڑے دی کمال زمین کا نہیں ہے کمال مصطفیٰ کے نالین مقدس کا ہے حضور دے قدمہ دا کمال ہے اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد اللہ فرمائیدہ میں نے قسم ہے اس شہر دی کیوں فرمایا وانت حل بہذا البلد کیونکہ اس مٹی نے میرے یار دے پیرانو چومے لوگ قرآن نہیں پڑھتے کبھی آپ قرآن پڑھیں تو حیران ہو جائیں صرف مکہ کی قسم نہیں اٹھائی صرف اس مکان کی قسم نہیں اٹھائی جہاں حضور قیام فرماتے ہیں بلکہ فرمایا محبوب مینو تیرے شہر دی بھی قسم ہے محمد مینو تیرے زمانے دی بھی قسم ہے فرمایا والعصر محبوب مینو قسم ہے اس زمانے دی جیڑا زمانہ تیرے قدمہ نال جڑے ہوئے ہے مکان کی بھی قسم اٹھائی زمان کی بھی قسم اٹھائی کبھی لوگ قرآن پڑھتے تو لوگوں کو پتہ چلتا لوگوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے قرآن میں رحمت کے خزانے ہیں اور جس نو دنیا قرآن آ دی ہے میں اس نو محمد دی شان آنا لوگ اس نو قرآن آ دینا آپ اسے قرآن کہتے ہیں میں اسے مصطفیٰ کی شان کہتا ہوں کیونکہ دا ہر لفظ میرے نبی دی عصمت دی گواہی دیندہ ہے اے دے ہر لفظ دے اندر او موتیاں جنہ موتیاں دے بچ رب نے محمد دی شان نو بند کی تھا حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پوچھا گیا اے عائشہ الصدیقہ بتائیے حضور کا اخلاق کیا ہے ام المؤمنین بتائیے حضور کا اخلاق کیا ہے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن آپ نے فرمایا تو سے قرآن نہیں پڑھے قرآن پڑھو
پورا قرآن الحمدللہ کے بعد ناس تک قرآن دے 3 سپارے 7 منزلہ 114 سورتاں 6000 تو زیادہ قرآن دی آیتاں اگر میرے نبی دی عظمت دی گواہی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لوگ قرآن پڑھیں تو لوگاں نو پتہ چلے نا ایک ایک لفظ تواڈے نبی دی عظمت دی گواہی دیندا ہے. میرے نبی دے چہرے دی گل آوے قرآن بن جاندا ہے, زلفاں دی گل آوے قرآن بن جاندا ہے, ہونٹاں دی گل آوے قرآن بن جاندا ہے, اکھاں دا ذکر ہوے قرآن بن جاندا ہے, ہتھاں دا ذکر ہوے قرآن بن جاندا ہے, سینے دی گل آوے قرآن بن جاندا ہے, مدینے دی گل آوے قرآن بن جاندا ہے. اجازت دیو تو قرآن پڑھ کے سنائی نا نہیں پتا تو ان قرآن چنگا لگدا ہے یا نہیں لگدا. میرے نبی دے چہرے دی گل آوے قرآن والضحا آکھے, میرے نبی دی زلفاں دی بات آوے قرآن واللیل آکھے, میرے نبی دی اکھاں دا ذکر آوے قرآن ما زاغ البصر آکھے, میرے نبی دے ہونٹاں دی بات آوے قرآن لا تحرک بہ لسان آکھے, میرے نبی دے ہتھاں دا ذکر آوے قرآن ید اللہ دی ہتھ آکھے, میرے نبی دے سینے دا ذکر آوے قرآن علم نشرح دا سینہ آکھے, میرے نبی دے مدینے دی بات آوے قرآن لا اقسم بہذا البلد دا مدینہ آکھے, میرے نبی دے اخلاق دی بات آوے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آکھے, میرے نبی دی رحمت دی بات آوے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ آکھے. ارے لوگوں میرے نبی دی صفتاں دی ذکر آیا قرآن بول اٹھیا, قرآن نے کہا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. لوگ کبھی قرآن پڑھے تو لوگوں کو پتہ چلے جس نو دنیا قرآن آ دی ہے میں اس نو نبی دی شان آنا. ساری کائنات ایک پاسے آمنہ دلال ایک پاسے. اگر آکھن دی اجازت دیو تے آکھنا چاہنا او سچائی رب نے بھان سٹیا جس وچ محمد نو ڈھالیا سی, اپنا محبوب بنایا تو پھر اس جیسا اور کوئی نہ بنایا, اس کو بھیجا تو قسمیں اٹھا کر بھیجا. محبوب اسن وہ شہر دی بھی قسم ہے جس شہر دے اندر تسی پیدا ہوئے. نسبت مصطفیٰ کی یہ برکت ہے, یہ شان مصطفیٰ ہے اور یہ مقام مصطفیٰ ہے. گل کرو جیڑا نبی ایڈی شان آلا ہوئے ایڈی عظمت آلا ہوئے, گل کرو اس نبی نال پیار ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تھوڑا یا زیادہ جی, کدی کدی یا روزانہ جی, جدن محفل ہوئے یا اگے پیچھے. اس گل تے ڈھلے ہو گئے مار کر. ہر ویلے ہونا چاہیے یا اچھا ہر ویلے ہونا چاہیے. اچھا اے دسو بے جی میں آج مسجد بھری ہوئی ہے روز ہی نہیں بھری ہوئی ہے؟ استادہ کول میں نہیں پوچھدا چونکہ استادہ تو سچی گل کر چھوڑنی, اس واسطے میں انہاں دے کول نہیں پوچھدا تواڈے کول پوچھدا پیا. اے جی میں آج مسجد بھری ہوئی ہے روز ہی نہیں بھری ہوئی ہوندی, بھری ہوئی تو انہیں ہونی چاہیے. ہر گھر سے لوگوں کو آنا چاہیے, حاضری دینی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا چاہیے. بس یہ ایک فرق امت میں چلا آ رہا ہے, یہ ایک بدقسمتی آ رہی ہے کہ نعرے بڑے مرینے ہیں, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. نعرے لوگ بڑے چنگے چنگے بنیں لیکن کم بڑے پٹھے کریں, نام اور کا لیتے ہیں کام اور کا کرتے ہیں. لوگوں یہ دشمنی ہے, یہ بغاوت ہے. اللہ نے تو ان کم واسطے پیدا نہیں کیتا, اللہ رب العزت نے تو اس کم واسطے پیدا کیتا ہے کہ تواڈی ہر ہر ادا و سنت مصطفیٰ ہو جاوے. تواڈا چلنا تے پھرنا, تواڈا بانا اٹھیمنا, تواڈا سمنا تے جاگنا, تواڈا دن تواڈی رات, تواڈی شادی تواڈی غمی, تواڈی زراعت تواڈی تجارت, تواڈی سیاست تواڈی معیشت, تواڈا ہر عمل اپنے نبی دی سنت دے مطابق ہونا چاہیے. یہ اصل میلاد ہے اور یہ اصل کام ہے جس کے لیے اس امت کو حکم دیا گیا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم صرف بتیاں لگا کر جھنڈیاں لگا کر جلسے منا کر ہمارا کام پورا ہو گیا. لوگوں اس جلسے کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ درس ملے, لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ جس رسول دی آمد تے اتنی عظمت ہے, برکت ہے, ساڈے اتے لازم ہے کہ اپنی زندگی دے اندر اس نبی دا طریقہ پیدا کریے. اس محفل کی غرض و غایت بھی یہی ہے, اس کا مقصود بھی یہی ہے. یہ بتیاں دکھانے کے لیے محفل نہیں لگائی گئی, جھنڈیاں لگانے کے لیے محفل نہیں سجائی گئی.
یہ تو اس لیے ہے کہ جڑے بندے محفل چائے بیٹھن اے اج ارادہ کر کے جامن، اج وعدہ کر کے جامن، مولا جو غلطی ہو گئی معاف کریں، تیرے محبوب دی آمن دی خوشی ہے، اج ارادہ کرنے ہیں، اج تو بعد زندگی ان گزاراں گا کہ تینوں بھی پسند آوے تے تیرے مصطفیٰ نو بھی پسند آوے. یہ اصل زندگی ہے. اللہ رب العزت اس محفل میں بیٹھنے والے میرے سب بھائیوں کی حاضری کو قبول فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے. جن دوستوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے میں انہیں دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بار پھر کہ آپ نے بہت خوبصورت اہتمام کیا، انتظام کیا. جن لوگوں نے حصہ ملایا ان کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. اللہ پاک نے انہیں توفیق دی ہے، انہوں نے یہ اپنا حصہ محفل میں ڈالا. اللہ قبول فرمائے. 2 شعر نعت شریف کے ہوں اور اس کے بعد درود و سلام ہو. ظفر اقبال صاحب کہاں ہیں جی؟ ظفر اقبال تیری نعت نہیں سنی تے اس طرح ہے ذکر اہل بیت کرنا ہی ہو، باقی گلاں میں ساریاں کیتی بیٹھا، ذکر اہل بیت میریاں گلاں چ کوئی نہیں آیا. او میری طرفوں حاضری تو پیش کرنی، نبی کے گھرانے کی بات کروں. 2 شعر پڑھ تو پھر اس تو بعد درود و سلام جی. درود پاک سرات محبت نال پڑھی. میرے نعت خان گھنٹے والے نہیں ہوندے، انہاں 2 منٹ حاضری دے. جڑے حضرات جا رہے ہیں انتظامیہ دی طرف اعلان ہے بتواڈے واسطے لنگر دا وسیع انتظام ہے، برائے مہربانی تشریف رکھو اور اپنے حصے دا لنگر لے کے جانا. لنگر وسیع انتظام ہے چھے انہاں دے حصے دا لنگر ہے جڑے بیٹھے نہیں نام دی گیا جڑے بیٹھے نہیں نام دے. ایک محبت نہ درود پاک نظرانہ پیش کرو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جتھوں دشمن ملدا ہے او گھر ابن علی دا ہے. جنہوں یقین ہے بندہ بولے سبحان اللہ. جتھوں دشمن ملدا ہے او گھر ابن علی دا ہے. جنہوں طاہر خدا آکھے او گھر ابن علی دا ہے. جنہوں طاہر خدا آکھے. جڑا سکی زبان اپنی وکھا کے پیاس دسدا ہے. جنہوں سمجھ بھی بندہ بولو سبحان اللہ. کہ جڑا سکی زبان اپنی وکھا کے پیاس دسدا ہے انہوں کہندے علی اصغر. انہوں کہندے علی اصغر. جگر ابن علی دا ہے. جڑا تن تو جدا ہو کے اجے قرآن پڑھدا ہے. جڑا تن تو جدا ہو کے اجے قرآن پڑھدا ہے. ذرا کر غور اے ظالم اس ہر ابن علی دا ہے. جدا دیدار کر کے تے محمد یاد آویں دے. جدا دیدار کر کے تے محمد یاد آویں دے. علی اکبر ہے نام اس دا. علی اکبر
ہے نا اس دا پتر ابلے علی دا ہے جنوں طاہر خدا آکھیں او گھر ابلے علی دا ہے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جل کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئے دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدی کائے میلاد رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول تمام حضرات تشریف رکھو لنگر دا وسیع انتظام ہے لنگر بھی لائے کے جوے آئے کھا کے جوے آئے تحمل نال لنگر لے آئے ایمیں شور نہ مچایا آئے تے ختم شریف آرام نال سنے آئے چپ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات درود پاک پڑھو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اے الہ العالمین جتنے اہل اسلام تیرے دربار حاضر ہیں سب دی حاضری نو قبول فرما. نعمت ہدایت عطا فرما. صراط مستقیم عطا فرما. شر شیطان شر نفس تو سب نو محفوظ فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. جسمانی روحانی بیماریاں دے اندر لوگ مبتلا ہیں شفا کلی عطا فرما. یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں انہوں دے قرضیاں دی دوری دے سامان پیدا فرما. مولا جو لوگ بے اولاد ہیں مولا انہوں نے عاشق رسول بیٹے عطا فرما. یا اللہ جدو تیرے نبی دی آمد ہوئی تو تیرے نبی دی آمد دی برکت نال تو ہر ماں نو بیٹا عطا کیتا. یا اللہ اس محفل بھی جو بے اولاد نے مولا تو انہوں نے عاشق رسول بیٹے عطا فرما. اپنے محبوب دی آمد دی خوشی دے اندر حضور دی میلاد دی محفل دی خوشی دے اندر مولا کریم بے اولادن اولاد نرینہ صالحہ دراز عمر والی اولاد عطا فرما. یا اللہ جنہاں بچیاں دیتیاں انہاں بیٹے عطا فرما. یا الہ العالمین جنہاں اولادہ بخشیاں نہیں اپنے نبی دی آمد دا صدقہ یا اللہ انہاں دی اولادہ نو نیک فرما بردار بنا. سب دے بچیاں نو قرآن دا علم عطا فرما نور عطا فرما. یا اللہ سڑے دلانو قرآن نال آباد فرما. سڑے گھرانو قرآن نال آباد فرما. سڑے چکانو قرآن نال آباد فرما. پورے ملک دے اندر قرآن دا آئین نافذ فرما. سڑیاں حاجتاں ضرورتاں نو پورا فرما. سانو منگن دا ول نہیں امدا بن منگیا عطا فرما. بہتری دے فیصلے فرما. رحمت دا معاملہ فرما. احسان عظیم فرما. جتنے دوست ہاتھ اٹھا کے بیٹھے سب دے ہتھاں اٹھایا نو قبول فرما. یا اللہ اس باوی چک دے اندر مولا تیرے نبی دے ذکر دی میلاد دی محفل سجی پورے چک تے رحمت فرما. ہر ہر گھر تے رحمت فرما. یا اللہ اے دے آواڈ گواڈ جتنیاں زمینن مولا اپنے نبی دے ذکر دی برکت دے نال انہاں زمینن برکت فرما. انہاں دی فصلت برکت فرما. انہاں دی پیداوار چ اضافہ فرما. یا الہ العالمین اپنا فضل و کرم انہاں عطا فرما. یا الہ العالمین آمن والی ہر پریشانی تکلیف تو انہیں سب نو محفوظ فرما. یا الہ العالمین اسی اپنی عقل اور سوچ دے مطابق منگ دے بیٹھے ہیں مولا سنو اپنی شان دے مطابق عطا فرما. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو بھول گئے وہ بھی عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے فضل و کرم دے نال احسان عظیم دے نال مولا اسا سارے نو دین دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین
رکھی نال شان دے تے ٹوری نال ایمان دے مولا جدو مریے حالت ایمان اچ مریے مولا مر جائیے اور مر کے قبر اچ جائیے تیرے نبی دے سامنے پیش ہوئیے یا اللہ جدو قبر اچ اسی پیش ہوئیے جتنے اسا بیٹھے آئے مولا اسا سارے انو قبر دے اندر اپنے نبی دے سامنے شرمندہ نہ کرے مولا سانو قبر دی شرمندگی تو بچا لوی قیامت دی شرمندگی تو بھی بچا لوی کملی والے دی سفارش دا حقدار بنا دے دعا نو قبول فرما لے یا اللہ جنہیں لوگوں نے محفل دا اہتمام کیتا ہے کوشش کیتی محبت کیتی یا اللہ انہوں نے اس کوشش محبت دا صلہ مولا تو خود انہوں نے عطا فرما جنہوں نے حصہ پایا جس نے بتی لگائی جس نے دری بچھائی جس نے لنگر پکایا مولا ایک دانہ بھی تیرے نبی کی آمد کی خوشی میں خرچ کیا ایک پیسہ بھی خرچ کیا یا اللہ تو اس کی اس خدمت کو محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس کا اجر عظیم عطا فرما دے اپنا فضل و کرم عطا فرما دے احسان عظیم فرما یا اللہ کچھ لوگ دعا واسطے آکھے ہیں یا اللہ تو رحم فرما دے یا اللہ جڑے نہیں آکھ سکے تے اپنے دل ایک دعا میں لے کے بیٹھے مولا میں نہیں جاندا تو تے سارے دے دلاں دے راز جاننا ہے یا اللہ سب دیاں مراداں پوریاں فرما سب تے اپنا فضل و کرم نازل فرما احسان عظیم فرما یا اللہ اے نیند قربان کر کے اپنے بستر چھوڑ کے اپنی بہنیاں کلیاں چھوڑ کے یا اللہ صرف تیرے نبی دیاں گلاں سننا ہے بس یا اللہ تو انہاں دے مال دی جان دی حفاظت فرما انہاں دے گھراں دی حفاظت فرما یا اللہ اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما وفوض امری الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ